نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت اپنے خالق و مالک کی بے حد تعریف ہم ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود اور سلام کے بعد قابل صد عزت و توقیر عالی جناب عزت مآب عالی مرتبت الحاج سید فصیح الدین شاہ صاحب سہروردی دامت برکاتہم العالیہ، بہت ہی محترم عزت کے لائق جناب الحاج محمد اصغر صاحب سلطانی، بہت ہی احترام و محبت کے لائق جناب میاں شاہد صاحب، عزت مآب ہمارے حافظین کریمین جناب حافظ عبداللہ ہاشمی صاحب، جناب حافظ محمد منیر صاحب، جناب محبوب بھائی اور سارے ہی تشریف فرما قابل قدر دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، اسلامی اور دینی بہنوں، بچوں، کافی دیر ہو چکی ہے، 11:09 کی گھڑی مجھے ٹائم بتا رہی ہے، اگرچہ اس وقت ہمیں پروگرام ختم کرنا تھا، مگر میں آپ کی اجازت سے چند منٹ آپ کے اور لیتا ہوں، پھر دعا کر کے انشاءاللہ ہم اس مجلس کو اختتام تک پہنچائیں گے تاکہ آپ اپنے گھروں کو بھی اللہ کے ذو سجدوں سے آباد کر سکیں۔ آج کی رات عبادت کی رات ہے، آج کی رات بخشش مانگنے کی رات ہے، آج کی رات مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، آج کی رات اپنے پروردگار سے التجائیں اور فریادیں کرنے کی رات ہے، آج کی رات اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونے کی رات ہے، آج کی رات نادم ہونے کی رات ہے، آج کی رات اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے کی رات ہے، آج کی رات خجل اور شرمسار ہو کر پروردگار کے دامن رحمت سے لپٹ جانے کی رات ہے، گڑ گڑانے کی رات ہے، فریاد کرنے کی رات ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ اپنے گھروں میں جا کر کے بھی ضرور ہم اپنے گھروں کو آباد کریں اپنے سجدوں سے، اور جتنی دیر آپ تشریف رکھتے رہے، آپ نے کلام سنا، یہ دلوں کی سیرابی کا اہتمام ہوا، دلوں کی زمینیں جو ہیں وہ زرخیز ہوئیں، مگر ان دلوں کی یہ نعت جو پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اذکار کیے جاتے ہیں، یہ ایسے ہے جیسے کسی زمین میں ہل چلایا جاتا ہے، جب وہ نرم ہو جاتی ہے پھر بیج بویا جاتا ہے، اور جب قرآن پاک کی آیات اور احادیث پڑھی جاتی ہے تو وہ اس میں وہ تخم محبت ہم بوتے ہیں تاکہ ایمان کی فصل لہلا اٹھے اور ہمارے عمل کے سوتے پھوٹے اور ہمارے عمل میں کوئی بہار آئے، ہمارا عمل جو ہے وہ نکھرے، ہمارا عمل جو ہے وہ سدھرے، نہ کہ صرف ہم سنیں اور سنائیں اور چلے جائیں سبحان اللہ کہہ کے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرقن خذ یدی وسخر لنا اشکالنا۔ سرکار ہمارے دکھ سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ یہ حضرت کو جو شعر پڑھ رہے تھے جس میں یہ ذکر تھا کہ جلدی زندگی اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے، بھرنے والا ہے میری عمر کا پیمانہ ریاض، کاش جا پہنچوں مدینے میں قضا سے پہلے۔ اور میں مدینہ شریف کا سفر تھا اور راستے میں ایک نعت عطا ہو رہی تھی، اس کا ایک یہ شعر مجھے اس وقت یہ یاد آیا کہ اور بھی کچھ تیز لے چل اے حدی خاں کارواں، اور بھی کچھ تیز لے چل اے حدی خاں کارواں، زندگی کا یہ سفر اب مختتم ہونے کو ہے، اور بھی کچھ تیز لے چل اے حدی خاں کارواں، زندگی کا یہ سفر اب مختتم ہونے کو ہے، زندگی کی کچھ خبر نہیں ہے، اسی لمحے کو غنیمت جانیے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو لمحہ گزر گیا اس پہ تیرا اختیار نہیں ہے، جو کل چلا گیا وہ تیرے اختیار سے نکل گیا، اور جو کل آنا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ گزرے کل پہ تیرا اختیار نہیں ہے، آنے والے کل پہ کا اعتبار نہیں ہے، تو آج کا ہی دن ہے جو تو کر سکتا ہے کر لے۔ آج یہ جو لمحہ نکل گیا ہاتھ سے وہ نکل گیا،
جو لمحہ آنا ہے اس کی خبر نہیں، یہ لمحہ موجود ہے، جس نے اپنے لمحہ موجود کو زندہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو آج کی رات میرے دوستو یہ رب کو منانے کی رات ہے اور رب سے معافی طلب کرنے کی رات ہے۔ سورہ الدخان کی یہ پہلی میں نے یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جیسے الف لام میم الگ الگ حرف ہیں، یہ ان کے معنی فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، دینے والا جانے یا لینے والا جانے، یہ رب نے راز رکھا ہے اپنے اپنے محبوب کے درمیان، مگر پھر بھی علماء تفسیر نے اس پہ کلام کیا، اس طرح میں نہیں جاتا۔ کہا کہ حامیم والکتاب المبین، حامیم اور قسم ہے اس واضح کر دینے والی کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے، انا کننا منذرین، اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس رات میں ہم نے یہ کتاب مبین اتاری ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہم حکمت والے سارے امور کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، امر من عندنا، اور یہ حکم ہماری جناب سے نازل ہوتا ہے، حکم ہماری بارگاہ سے صادر ہوتا ہے، انا کننا مرسلین، اور بے شک ہم ہی روانہ کرنے والے ہیں، ہم ہی بھیجنے والے ہیں، رحمتا من ربک، اور یہ جو کچھ ہم بھیج رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو یہ ہمارے جو ہم فیصلے جو فرما رہے ہیں، جو ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منیر پر جو کتاب مبین نازل فرما رہے ہیں، ان کے ذریعے سے اے لوگو تمہیں جو کچھ نواز رہے ہیں، رحمتا من ربک، اے حبیب یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ کے ذریعے سے یہ آپ کے سارے انسانوں کو نوازتا چلا جا رہا ہے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سنتا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے، اس پہ اس لیلۃ المبارکہ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا، جب یہ کہا کہ اس میں ہم نے نازل کیا ہے اس کو لیلۃ المبارکہ میں، تو چونکہ ایک اور آیت میں جس میں نے مغرب میں پڑھی اور 2 نفلوں میں پڑھی میں نے وہ سورہ لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، اور یہ بھی کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے رمضان جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر یہ اگر یہ رات مراد ہو تو اس سے کیا مراد ہوگی؟ لیلۃ المبارکہ میں تو نازل نہیں فرمایا، وہ تو اس نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور یہ شہر رمضان میں ماہ رمضان میں نازل فرمایا، تو اس سے تو جو اس رات سے مراد نصف شعبان کی آج کی رات دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کی رات کو اللہ کریم نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اس کو نازل فرما دیا، اور لیلۃ القدر کی رات کو پھر وہاں سے اس کا تدریجاً اس کا نزول شروع ہوا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کر دیا گیا۔ تو یہ جو آج کی رات ہے اس کے بارے میں بہت ساری یہ بحث اگر نہ بھی کی جائے تو احادیث میں بہت ساری برکات اس رات کی آئی ہیں۔ میں تفصیل میں گئے بغیر اختصار برتنا چاہتا ہوں کہ آپ کا زیادہ وقت نہ لوں۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نصف شعبان کی رات ہو، جب مڈ آف دی شعبان، جب درمیانی رات ہو، 15ویں رات ہو جب شعبان کی، فقوموا لیلہا، تو اس کی رات کو قیام کرو، شب بیدار رہو، اس کی رات کو شب بیداری کرو، رات جاگو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کا تم پھر روزہ رکھو، فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کہ اس دن اس رات کو غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ کریم آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ شام ہوتے ہی غروب، ادھر سورج غروب ہوا، ادھر اللہ کی تجلی جو ہے وہ آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوئی، فیقولو، اور کیا کہتا ہے، الا مستغفر اغفر لہ، کیا ہے کوئی استغفار کرنے والا، کیا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ سارا سال تو ہم روتے ہیں نا، یا اللہ معاف کر دے معاف کر دے، تو آج کی رات تو رب تعالیٰ کی رحمت ندا دے رہی ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، میں اسے معاف کر دوں۔ الا مسترزق فارزق، ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں فراخی عطا کر دوں۔ الا مبتلیا فعافی، کہ ہے کوئی مصیبت کا مارا، ہے کوئی دکھوں کا مارا، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی مشکلوں میں پھنسا ہوا کہ وہ میری بارگاہ میں آ جائے تو آج میں اسے نجات عطا کر دوں، آج میں اس کی مشکلوں کو آسانیوں سے بدل دوں۔ اور پھر کہا الا قضا حتی یطلع الفجر،
ہے کوئی یہ کہنے والا، ہے کوئی یہ طلب کرنے والا، ہے کوئی یہ مانگنے والا؟ سرکار میں صبح طلوع فجر تک اللہ کی رحمت یہ ندا کرتی رہتی ہے۔ تو آج کی رات یہ کتنی بڑی رات ہے کہ اللہ جو آپ کے دل میں ہے، آپ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں دعا سے پہلے، ہماری دعا سے پہلے وہ اس کی عطا کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، ہماری دعا سے پہلے اس کی عطاؤں کی برکھا برس رہی ہے۔ ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی مشکلوں سے نکلنے کے لیے دعا کرنے والا، تو جو ہمیں حاجتیں اور ضرورتیں ہیں وہ ساری کی ساری سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت آوازیں دے دے کر بلا کر نوازتی ہے آج کی رات۔ پھر یہ روایت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ان اللہ ينظر الى نصف من شعبان للسماء الدنیا فيغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب، کہا کہ اس رات میں بی بی عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ اتنے بندے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ عرب شریف میں بنو کلب کی بکریاں سب سے زیادہ تھیں، ایک بکری کے بال ہی گنے نہیں جا سکتے، تو پھر بنو کلب کی بکریاں اور وہ بے پناہ ریوڑوں کے ریوڑ، ان سب کے بالوں کے برابر کہا کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں بخش دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کسی ایک آدھ بال سب کو بخش دے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو اس نے بخش دیا ہے اور جن کو اس نے معاف فرما دیا ہے۔ یہ دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ حضرت اسماعیل حقی الہرامہ نے روح البیان کے مصنف ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ یہ حج کرنے گئے نا، تو انہوں نے ایک بوڑھے اور نوجوان کا واقعہ دیکھا وہاں پہ کہ بوڑھا آدمی، بوڑھا حاجی، اس نے احرام باندھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے لبیک لبیک، جیسے ہم پڑھ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وہ کہتا ہے لبیک، جواب آتا ہے لا لبیک، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے لا لبیک، تیری حاضری مجھے قبول نہیں ہے۔ بوڑھا کہتا ہے لبیک، پھر روتا ہے، پھر روتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے لبیک، پھر آواز آتی ہے لا لبیک۔ جو نوجوان جو ہے وہ بھی نیک نوجوان ہے، صالح نوجوان ہے، معرفت میں ڈوبا ہوا نوجوان ہے، اس کی باطن کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، اس نوجوان کی، اس کے باطن کی سماعتیں کھلی ہوئی ہیں، اس کو رب نے یہ معرفت دے رکھی ہے کہ وہ بابے کی لبیک بھی سنتا ہے اور رب کی لا لبیک بھی سنتا ہے، اور وہ پوچھتا ہے کہ تو سن نہیں رہا کہ تیرا رب تجھے، تو کیوں آتا ہے یار، تو کیوں یہ بار بار کہہ رہا ہے، تو سن نہیں رہا کہ رب کہہ رہا ہے لا لبیک؟ بابا کہتا ہے میں تو 70 سال سے سن رہا ہوں، مجھے 70 سال ہو گئے آتے ہوئے، اور 70 سال سے میں یہ کہہ رہا ہوں اور 70 سال سے مجھے یہی جواب مل رہا ہے۔ تو نوجوان کہتا ہے پھر تو چھوڑ کے تو کیوں بار بار تو آتا ہے؟ تو بابا کہتا ہے کہ میں کیوں جاؤں، کہ مجھے پتہ ہے کہ اس در کو چھوڑ کر میں بھلا کہاں جا سکتا ہوں، میں کہاں چلا جاؤں اس کو چھوڑ کر، کوئی اور جگہ ہو تو میں جاؤں، میں یہیں جب اس نے یہ کہا نا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہی میرا مالک ہے اور یہ میں نے اسی کو پکارنا ہے، بے شک مجھے لا کہتا ہے مگر سنتا تو ہے، میری جواب تو مجھے دیتا ہے وہ، لا کہتا ہے مگر جواب تو مجھے دیتا ہے وہ۔ تو جب اس نے یہ کہا نا تو پھر یہ ندا آئی کہ اے معمر شخص، ہم نے تمہاری حاضری کو قبول کر لیا ہے۔ جب رب کی طرف یہ ندا آئی کہ ہم حاضری قبول کر لی ہے، وہ بندہ تڑپا گرا اور وہیں اس کی جان اپنی کے سپرد کر دی، وہیں پہ وہ اپنی جان اس نے دے دی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھی، اسی طرح داتا صاحب نے بھی ایک واقعہ لکھا ہے ایک نوجوان کا کہ اس کو بھی اس طرح کا، وہ دعا کرتا ہے تو ندا آتی کہ ہم نے تیری دعا قبول نہیں کی، وہ پھر روتا ہے، پھر جواب آتا ہے ہم نے تیری دعا قبول نہیں کی، وہ پھر روتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یہ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، یہ ساز، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، یہ ہر زبان نہ یہ کہہ سکتی ہے، نہ ہر کان یہ سن سکتا ہے، وہ خاص کوئی کان ہے جن کی سماعتوں میں یہ رب کی آواز اترتی ہے، اور وہ خاص آنکھیں ہیں جو رب کے جمال کے جلووں کا نظارہ کرتی ہیں، وہ خاص دل ہیں جن میں یہ میں معرفت جو ہے یہ انڈھیلی جاتی ہے۔ تو وہ جو بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ بھی ہر سال دیکھتے تھے کہ یہ نوجوان جو ہے، کتنے سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں، ہر سال یہ کہتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، یہ دعا اپنے دل میں کرتا ہے، جواب سنتے ہیں رب کا کہ میں نے تیری دعا قبول نہیں کی، پھر روتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے۔ تو اللہ کے اس ولی نے دعا کی سفارش کی کہ یا اللہ یہ اس بندے کی دعا قبول کر لے، میں کتنے سالوں سے سن رہا ہوں کہ یہ روتا ہے، تو کہتا ہے نہیں قبول کی، قبول کر لے۔ رب نے کہا اچھا
پھر تو کہتا ہے تو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس ندا آتی ہے کہ اے بندے تیری دعا میں نے قبول کر لی ہے۔ تو جب جیسے اس نوجوان نے سنا تو کہ اس نے میری دعا قبول کر لی ہے، وہیں وہ گرا اور غش کھا کے اور اس کی جان چلی گئی۔ تو اس اللہ کے ولی نے رب سے کلام کیا، عرض کیا پروردگار یہ اتنے سالوں سے مانگ رہا تھا، جب تو نے میری سفارش قبول کر کے اس کی دعا قبول ہی کر لی ہے تو اس کی جان کیوں لے لی ہے؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے کتنی بڑی مجھ سے دعا کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کیا دعا کر رہا تھا؟ کہا یہ مجھ سے کہتا تھا میری توبہ قبول کر لے۔ اور تو جانتا نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ میری محبوبیت کا سوال کرتا تھا، یہ میرا محبوب بننے کا سوال کرتا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میں نے اس کو محبوبیت کے مت پہ فائز کر دیا ہے تو یہ برداشت نہیں کر سکا اور یہ اپنی جان جو ہے یہ قربان کر گیا۔ تو میرے دوستو میں پھر نہ آگے نکل جاؤں کہ اس رات میں سب گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر کچھ گناہ بزرگوں نے لکھے ہیں وہ معاف نہیں ہوتے توبہ کیے بغیر۔ شرک معاف نہیں ہوگا جب تک توبہ کر کے اس کو چھوڑ نہ دیا جائے۔ زنا بدکاری معاف نہیں ہوگی جب تک توبہ نہ کی جائے، اس کو چھوڑ نہ دیا جائے۔ قتل ناحق معاف نہیں ہوگا جب تک اس کو چھوڑ نہ دیا جائے، توبہ نہ کی جائے۔ کینہ اور بغض کسی بندے کا اپنے دل میں رکھا جائے، بندہ جتنے مرضی سجدے کر لے وہ قبول نہیں ہوں گے جب تک دل میں کسی کا کینہ اور بغض ہوگا، اس کو سینے سے جب تک نہ نکالا جائے۔ پھر والدین کی نافرمانی، ساری رات سجدے میں پڑے رہو، وہ قبول نہیں ہوں گے۔ اس رات میں بخشش نہیں ہوگی اگر ماں باپ کے ہم نافرمان ہیں۔ تو جو آج کی رات جس کو بھی کسی سے کوئی ناراضگی ہو وہ دور کر لینی چاہیے، اور والدین کو تو بالکل راضی رکھنا چاہیے کہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی معافی نہیں ہے آج کی رات میں۔ جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، رشتوں کو قطع کرتا ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ جو عادی شراب نوش ہے، یہ نہیں کبھی دوستوں میں بیٹھ کے پی لی، اس کو عادت ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے اس کی بھی آج کی رات میں معافی نہیں ہوگی۔ پھر کہا چغلی کھانے والا، لگائی بجھائی کرنے والا، اس کی ادھر اس کی ادھر، اس کی بھی معافی نہیں ہوگی۔ اور تصویریں بنانے والا، بتوں کے لیے اس کے تصویریں بنا کے اس کی جو اس کی سمے، ان کی بھی یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے کہا گیا کہ ان کی معافی نہیں ہوگی۔ تو آج کی رات چونکہ توبہ کی رات ہے، میں نے یہ ذکر کر دیا آپ سے کہ جب تک یہ نہ کیے، توبہ کسے کہتے ہیں؟ حضور دادا صاحب نے بھی علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بیش بلندیاں فرمائے اور ہم کو ان کا فیض نصیب فرمائے، اور امام غزالی علیہ رحمہ نے بھی، اور انہوں نے توبہ کی حقیقت بیان۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ ایک یہ جو میں اور آپ کرتے ہیں، توبہ یا اللہ، توبہ یا اللہ، توبہ یا اللہ، اور کام بھی سارے وہی کرتے رہتے ہیں اور توبہ کرتے رہتے ہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ انہوں نے دادا صاحب نے لکھا کہ امام غزالی نے بھی لکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ توبہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے، شرمندہ ہو جانا توبہ ہے۔ جب ہم شرمسار ہو جائیں اور ہمیں پسینہ آ جائے، اور یہ بات آپ سمجھیں گے کہ اگر کوئی آپ سے پیار کرنے والا ہو، اگر کوئی آپ کا بڑا ہو، آپ کو کوئی چیزیں عطا کرنے والا ہو، آپ سے مہربانی کرنے والا ہو، آپ کے ماں باپ ہوں یا آپ کا کوئی بڑا بزرگ سینئر ہو جس کے آپ پہ بڑے احسانات ہوں، اور آپ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں، اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کی؟ کہتے نہیں پسینے چھوٹ گئے کہ میں شرم سے پانی ہو گیا۔ یہ کیا، یہ جو محاورہ ہے اردو کا، شرم سے پانی ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ وہ شرمساری ہے۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ اس کا نام ہے کہ بندہ شرم سے پانی ہو جائے۔ الندم توبۃ، شرمندگی جو ہے یہ توبہ ہے، اس کا معنی توبہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ رب کے بارے میں، رب سے اس طرح توبہ کرے کہ اس کو دوبارہ، اور توبہ کی اس کے درجے پھر لکھے انہوں نے کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے۔ کہا پہلی بات جو ہے وہ ندامت ہے، شرمندگی ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ ترک معصیت ہے۔ جس گناہ سے توبہ کی ہے اس کو اس طرح چھوڑ دے کہ دوبارہ کبھی لوٹ کے اس کی طرف نہ جائے، دوبارہ پلٹ کے اس طرف نہ جائے، یہ توبہ ہے۔ اور تیسرا کہا اس گناہ کو ترک بھی کر دے، اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لے کہ اب میں دوبارہ کبھی اس کے قریب میں نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس پہ اپنا کرم کر دیتا ہے، اپنا فضل فرما دیتا ہے۔ پہلے بھی میں نے شاید اسی رات کے اجتماع میں یا 27ویں رات کے اجتماع میں
یہ حدیث آپ کو سنائی ہو، یہ حدیث کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بنی اسرائیل کے کسی بندے نے 99 قتل کیے تھے، اور وہ اپنے راہب کے پاس گیا، پادری کے پاس گیا کہ میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، کیا میرے لیے کوئی بخشش کا راستہ ہے؟ تو اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، اتنا بد کردار آدمی آ گیا، 99 قتل کر کے آ گیا، تیری بخشش نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا کہ چلو 100 پورے ہوئے، اب جہاں میں 99 پہ میں نے سزا بھگتنی ہے، 100 پہ صحیح۔ وہ کر کے پھر نکلا وہ کسی اور سے پوچھنے، ایک اور پادری کے پاس پہنچا، اس نے اس سے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، کیا میری کوئی بخشش کا ذریعہ ہے؟ اس نے کہا ہاں، رب بڑا مہربان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تم ایسے کرو کہ فلاں ایک یہاں سے دور ایک بستی ہے، وہ قریۃ الصالحہ ہے، اس میں اللہ کے صالح بندے رہتے ہیں، اس میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں۔ اس پہ جو ہے نا کہ رب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی بات سنائی نا، کہ اس پادری نے یہ کہا کہ وہ قریۃ الصالحہ ہے، تو اس پہ نقطہ ہمارے بزرگ اٹھاتے ہیں کہ بندے تو نیک ہو سکتے ہیں، کبھی بستیاں بھی نیک ہوتی ہیں، بندے تو نیک ہو سکتے ہیں، کبھی شہر بھی نیک ہوتے ہیں۔ قریۃ الصالحہ ایک نیک شہر، نیک بستی ہے، وہاں چلے جاؤ۔ تو یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ گورڈا شریف کیوں کہتے ہو، موڑا شریف کیوں کہتے ہو، اجمیر شریف کیوں کہتے ہو، بغداد شریف کیوں کہتے ہو، یہ شہر شریف کیسے ہو گئے؟ تو اس حدیث نے بتایا کہ شہر شریف ہو سکتے ہیں، سرکار نے بتایا کہ شہر شریف ہو سکتے ہیں، گورڈا شریف ہو سکتا ہے، بغداد شریف ہو سکتا ہے، اجمیر شریف ہو سکتا ہے، سرہند شریف ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سرکار میں اس کو یہ کہا گیا تم قریۃ الصالحہ، وہ ایک نیک بستی ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ تو وہاں کچھ نیک لوگ بستے ہیں، ان میں جا کے رہو، رب سے معافی مانگو تو تمہاری معافی ہو سکتی ہے۔ وہ چل پڑا، اس نے ارادہ کر لیا۔ اب دیکھیے رب کتنا مہربان ہے، جب راستے میں پہنچا نا تو اس کا وقت آخر آ گیا، اس کی موت کا وقت آ گیا۔ حدیث شریف میں آیا اسرائیل آئے، انہوں نے آ کے اپنا کام کیا، اس کی روح قبض کی۔ جب اس کی روح قبض ہوئی تو عذاب والے فرشتے بھی آ گئے اور ثواب والے فرشتے بھی آ گئے، جنت والے بھی آ گئے، دوزخ والے بھی آ گئے اس کے برزخ کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، 100 کا قاتل ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا بندہ ہے، یہ قریۃ الصالحہ کی طرف منہ کر کے چلا ہوا ہے، اس نے منہ کر طرف بغداد دی۔ وہ اس نے ہو جو کیا پڑھتے ہیں سلطان بہو کا، وہ ان کا مجھے نہیں یاد آ رہا، چلیے پھر تو وہ چیرا ہو، تو وہ ایک نشانی ان کو بتائی گئی تھی اس بندے کو۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ قریۃ الصالحہ وہاں نیک بندے رہتے ہیں، تو انہوں نے عذاب کہتے ہیں کہ جو ثواب والے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے توبہ کر لی ہے اور یہ توبہ کر کے نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا ہے، تو اب اس کو ہم لے کے جائیں گے۔ عذاب والے کہتے ہیں نہیں، اس کے پلڑے میں تو 100 قتل ہیں، اس کو ہم لے کے جائیں گے۔ اللہ کریم نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا فیصلہ کرنے والا بنا کے کہ جاؤ ان کے درمیان فیصلہ کرو، انہیں کہو کہ فاصلہ ماپ لیں، اگر یہ اس نیکوں کی بستی کے قریب ہو گیا ہے تو اس کو ثواب والے لے جائیں، اور اگر اس سے دور ہے تو اس کو دوسرے لے جائیں۔ اور یہ بھی روایت میں لکھا کہ حدیث میں یہ بات بھی آئی کہ جب وہ ماپا انہوں نے تو اصل میں تو وہ ابھی دور تھا، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ میں نے اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اے زمین تو سمٹ جا اور اس کا فاصلہ قریۃ الصالحہ سے قریب کر دے۔ اور جب اس کو ماپا گیا تو وہ فاصلہ وہ قریۃ الصالحہ سے کچھ بالشت وہ نزدیک ہو گیا تھا، تو اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو آج کی رات جو ہے یہ ایسی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ جلدی سے حضور غوث پاک کے 2-3 ارشادات سن لیے۔ آپ نے الفتح الربانی میں خطبات میں آپ نے فرمایا ہے، لایا تھا آپ کے لیے، توبو ابکو بین یدیہ ذلوا لہ بدموع اعینکم وقلوبکم البکاء عبادہ، کہتے ہیں لوگوں توبہ کرو اور اپنے رب کے سامنے آنسو بہاؤ، رو اور اپنے آپ کو عاجز کرو اس کے سامنے، اپنے آنسوؤں کے ساتھ اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ اور اپنے دلوں کے ساتھ البکاء عبادت، یہ رونا جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ اور پھر فرمایا یا غلام لا تیأس من رحمت اللہ بمعصیۃ تکتبھا بل اغسل نجاستاً ثوب دینک بماء توبہ والثبات علیہا والاخلاص فیہا وطیبہ وبخرہ بطیب المعرفہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے بچے، اے بیٹے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اگر تو نے گناہ کر لیے ہیں نا تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ شیطان کا ہیلہ ہے، وہ کہتا ہے کہ تو نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، you have done so much sins, no you have no place,
So do more sins. This is the fraud of Satan. They tell the person who is a sinner that you have done already so much sins. Why you are turning away from sins? You will be punished for your sins. If you have to be punished for these sins, you should do more sins. This is the fraud of the Satan. شیطان برگلاتا ہے انسان کو کہ اب تو گناہ کرتا رہے, تجھے سزا تو ملنی ہے. وہ مایوس کرتا ہے, ڈس اپوائنٹ کرتا ہے. بس یہ جو حدیث ہے یہ کہتے ہیں ڈونٹ بی ڈس اپوائنٹڈ بائی یور سنس. اللہ تبارک و تعالیٰ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کہا اے میرے بچے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان گناہوں پر جو تو نے کر لیے ہیں. بلغ سل نجاستن صوب دینک, بلکہ اپنے دین کے لباس کو توبہ کے پانی سے غسل دے لے. اپنے دین کے لباس کو توبہ کے پانی سے آب صافی سے غسل دے دے, اور بس صبات ہو اس پہ جم جا, اور والاخلاص اس پہ اخلاص پیدا کر. وہ طیب ہو وہ بخر ہو بطیب المعرفہ, اور پھر معرفت کی خوشبو سے اس کو خوشبودار بنا لے. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ جو گناہ ہے یہ بیماری ہے اور توبہ اس کا علاج ہے. اگر گناہ کر لیے ہے توبہ کر لو, یہ دوائی تمہیں مل جائے گی. بس میری بات ختم ہوتی ہے دوستو. میرا دل تو تھا کہ میں لمبی بات کروں گا, لیکن وقت مجھے تنابے کھینچ رہا ہے, اور مجھے آپ سے شرم بھی آ رہی کہ پہلا ہی جلسہ لمبا نہ ہو جائے. آپ کے شاہ صاحب سے دعا کراتے ہیں. حضرت ذنون مصری کی بات کہہ کے میں بات ختم کر دیتا ہوں, اگرچہ بہت کچھ تھا کہنے کو. وہ فرماتے ہیں حقیقت التوبۃ ان تضیق علیک الارض. توجہ چاہوں گا آپ سب کی, توجہ چاہوں گا. حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. حقیقت التوبہ, توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ ان تضیق علیک الارض بما رحبت, زمین اپنی ساری وسعتوں کے ساتھ تم پر تنگ پڑ جائے. اس قدر تم گھبرا جاؤ اپنے گناہوں پر, اس قدر تم شرمندہ ہو جاؤ کہ زمین کی ساری وسعتیں, تم جہاں بھاگو تم کہو میں کہاں بھاگ کے جاؤں, ادھر بھاگوں, اکاکوان سے نکلوں, ورڈبرج میں جاؤں, الزیرنیا جاؤں, ورجینیا سے نکلوں, امریکہ سے نکلوں, یورپ جاؤں, ایشیا جاؤں, فار ایسٹ جاؤں, کہاں جاؤں؟ تضیق علیک الارض بما رحبت, یہ ساری زمین کے اپنی وسعتوں کے ساتھ تم پر تنگ ہو جائے. حتی لا یکون فرار, یہاں تک کہ تمہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہ ملے. You cannot run away from Allah subhanahu wa ta'ala. You cannot run away. You cannot run away. ثم تضیق علیک نفسک, یہاں تک کہ تمہارا سانس بھی رکنے لگے, تمہارا دم ٹوٹنے لگے کہ یا اللہ میں کیا کر بیٹھا ہوں, میں کیا کر بیٹھا ہوں. میرے دوستو, یہ دور, اس دور میں گناہ کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے, نیکی کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. پہلے تھا نا کہ گناہ کرنے کے لیے بھی کسی جگہ پہ جانا پڑتا تھا آپ کو. اب یہ ایسا ہو گیا ہے کہ کیا کہوں میں آپ سے, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. گناہ کرنا, گناہوں کی دلدل نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. یہ سوشل میڈیا یہ کیا کچھ نہیں دکھا رہا آپ کو اور مجھے, اور کیا کچھ ہم نہیں دیکھ رہے, اور کیا کچھ ہم نہیں سن رہے, اور کیا کچھ ہم نہیں کر رہے. فرمایا کہ حقیقت توبہ کی یہ ہے کہ تم اس قدر شرمندہ ہو جاؤ, اس قدر شرمسار ہو جاؤ کہ یہ تم بھاگنا بھی چاہو تو زمین کی وسعتیں تنگ پڑ جائیں, حتیٰ کہ تمہارا سانس نکلنے لگے, تمہارا سانس نکلنے لگے کہ ہائے اب میں مرا کہ مرا. اور جب یہ بات ہو تو پھر وہی بات جنہوں نے کہی تھی کہ آخری تو مدینے کا رخ کریں اور وہیں پہ پناہ ملے گی, پھر وہیں پہ پناہ ملے گی, اور وہیں سے ہماری نجات ہوگی. تو آج کی رات یہ برکتوں بھری رات ہے. آئیے دعا کرتے ہیں اور رب سے معافی مانگتے ہیں, اور پھر اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں. ہمارے جن دوستوں نے